अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? जी शुक्रिया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ अनवर है जी। सर क्या करते हैं? मैं प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर हूँ जी। सर ये मुझे ये बताइएगा, आप जनाब मोहम्मद सलमान CEO HR प्रेस पेपर मेल में तशरीफ़ लेकर आए हैं, आपके क्या इजहार ख्यालात पेश करें? देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो मैं सलमान साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा और उनके लिए मेरी बहुत सी नेक दुआएं और ख्वाहिशात हैं कि जिन हालात में वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आगे आसानी वाला मामला करे। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आगे पाकिस्तान में बहुत हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत स्कोप है। और हमारी जो पेपर इंडस्ट्री है ये बिल्कुल एक हमारी इनिशियल इंडस्ट्री है। हर एक को पेपर चाहिए होता है और मैं ये समझता हूँ कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमें तमाम चीज़ें यहाँ पर बनानी चाहिए ताकि हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो कम हो और हमारी लोकल इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा आगे चले और हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सकें। अच्छा सर, आजकल जो मुआशी बहरान चल रहा है, आप इसको कैसे मतलब आप बताएंगे कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखें सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा रुपए का स्ट्रॉन्ग होना और ऐसे इक़दामात गवर्नमेंट कर रही है कि हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग वक्त के साथ हो जाएगा और वक्त बहुत दूर नहीं है कि हमारा जो रुपया है वो स्ट्रॉन्ग होगा और हमारी जितनी भी यूटिलिटी की प्राइसेस हैं, हमारी इनपुट कॉस्ट है वो कम होगी, रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस हमारी कम होंगी। तो सिर्फ मैं समझता हूँ कि जो मदर ऑफ़ ऑल इवल्स है वो डिवेल्यूएशन है। हमारे रुपए का मजबूत होना ज़रूरी है और वो तभी होगा जब हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर जाएंगे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक अल्लाह है का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तशरीफ़ लेकर आया है जनाब मोहम्मद सलमान CEO HR की ओपनिंग में पेपर में। जी। सर इजहार ख्यालात क्या पेश करेंगे? मैं बेटा दुआगो हूँ HR पेपर मिल इनकी लॉन्चिंग सेरेमनी पर अल्लाह में इनको आसानियाँ मुआफ़क़त अता करे। नेक नियति से कारोबार करने के लिए ये निकले हैं, तो जब आप उसकी रज़ाओं से ज़िंदगी में निकलते हैं तो उसकी मुआफ़क़त और आसानियाँ आपके साथ हो जाती हैं। मेरे चूँकि ये हल्का है बाब है बकिया, वो जो काशिफ साहब बैठे ये सारे मेरे अपने हैं, सब के सब। तो बहुत दूर से समनाबाद से मैं यहाँ आया हूँ, तो ये मोहब्बत है को मेरा दिल में को उनके लिए कोई वो कोना है तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ। तो बहुत सारी दुआएं इन बच्चों के लिए, अल्लाह में इनको आसानियाँ अता करे और ये जो करने का इरादा लेके निकले हुए उसमें इनको बरकतें अता करे। आमीन। सर ये जो आजकल मुआशी बहरान चल रहा है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? उसके लिए बेटा जब तक आप फैक्ट्स बिलीवर नहीं होंगे, 75 बरस से लूट लाट के खा गए ये सारा मुल्क और आज वो हमें सिखाने निकले हुए सब के सब। जब तक मेरा अमल जो है वो हज़रत आदम को जब जन्नत से अल्लाह मियाँ ने निकाला था, काहे को निकाला था? जन्नत में अच्छे भले थे ना, वो ये होता तो हम भी सारे जन्नत में ही होते। अल्लाह मियाँ ने पहले ह्यूमन बीइंग पे ये इम्प्लीमेंट्स कर दी हैं कि ए ह्यूमन बीइंग, तेरे अमल पे तेरी सज़ा और जज़ा है। आपका एक्ट अगर पॉजिटिव है तो उसका रिएक्ट भी पॉजिटिव होगा। आपके अमल आपके किरदार से है सारा कुछ। तो अल्लाह मियाँ ये मुआशी जो है हमको मिनहसल कौम, हम दूसरों पर नज़र रखे हुए उसने ये किया उसने ये किया उसने, हमको फर्दन फर्दन अपने गिरेबानों में झांक के देखना कि मैंने क्या किया। आपका अमल अच्छा होगा तो हम सब मिल के करेंगे तो अल्लाह खैर करेगा। एक खामी और उसके बाद वो अल्टीमेटली हम बेहतरी हुई की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वर्षा। सर क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है? जहाँ ज़ेब खान नाम है। माशाल्लाह। अच्छा सर, आप जनाब मोहम्मद सलमान CEO HR पेपर मिल की ओपनिंग में तशरीफ़ लाए हैं, कि आपके इजहार ख्यालात क्या पेश करेंगे? जी बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ पे उन्होंने बतौर हमें एक गेस्ट इनवाइट किया है। मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस मोहब्बत से और जिस प्यार से इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इनके ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें मज़ीद तरक्की दे और इनको मज़ीद हिस्सों से नवाजे और रिज़्क़ में और कारोबार में और इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा सर, आजकल जो मुआशी बहरान चल रहा है, इसको कैसे बेहतर किया जाए? बढ़ती पेट्रोल की कीमतें, महंगाई, ये जो हुक्मरानों ने हम पे महंगाई का जो है बम फोड़ा है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے کوئی پالیسیز نہیں ایسی بنتی جس میں غریب آدمی کو ریلیف دی جائے. جب تک آپ غریب آدمی کو ریلیف نہیں دیں گے تو یہاں پہ خوشحالی کبھی نہیں آ سکتی, کیونکہ جب غریب طبقہ ٹینشن میں ہوگا تو یہاں پہ ملک میں کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی. سب سے پہلے پالیسی ایسی ہونی چاہیے جس سے غریب آدمی کو, عام آدمی کو, اس کو گھر بیٹھے ریلیف ملنا چاہیے. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی حکومت نے بجلی کے بلوں میں اضافہ فرمایا, ابھی مزید 20 روپے 25 روپے تقریباً غالباً پٹرول بڑھا دیا ہے 26 روپے, جو عوام پہ سراسر زیادتی ہے. اب عوام مجبور ہو چکی ہے فاقہ کشی پہ, سڑکوں پہ آنے پہ مجبور ہے. اسی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ جہاں پہ غربت ہوگی, مہنگائی ہوگی, بے روزگاری ہوگی, وہاں پہ جرائم بڑھیں گے. حکومت کو چاہیے کوئی ایسے اقدامات کرے جس سے عام آدمی کو بھی ریلیف ملے اور جرائم میں بھی کمی ہو اور خوشحال ہو عوام. اچھا, یہ حکمرانوں کو کیا میسیج دیں گے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ میں کہتا ہوں سب سے پہلے اس پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ جو بڑے بڑے مافیاز یہاں سے پیسہ باہر سمگل کر رہے ہیں, ان کا پیسہ واپس لایا جائے, اور جس طرح یہ پیسہ جیسے ہی پاکستان میں آئے گا غریب آدمی خود بخود خوشحال ہو جائے گا اور یہ مہنگائی بھی کم ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. سر کیا نام ہے آپ کا؟ خالد, محمد خالد. محمد خالد. اچھا سر, آپ جناب محمد سلمان CEO HR کی پیپر میل کی اوپننگ میں تشریف لائے ہیں, تو کیا اظہار خیالات کیا پیش کریں گے؟ جی اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اور ان کی آسانیاں فرمائے ان کی زندگی میں اور معاملات میں سب میں, اور ہم بھی محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ, یہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ پاک ان سے محبت کرے اور ان کو کامیاب کامران کرے. سر یہ جو آج کل معاشی بحران کے حالات چل رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا آپ دیکھیں گے؟ یہ ایک تو ہمارا تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے معاشی بحران نا, اور ابھی جب تک یہ حکومت نہیں آئے گی اور کوئی بھی بیٹھے گی نہیں حکومت, تو کب تک یہ کام چلے گا؟ ایسے ہی چلے گا. اور بہت مشکل کام ہے کہ اگر جب تک ایک بندہ اسٹیبل ہو کے بیٹھے گا تو وہی کام کرے گا. کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے, ایک بندہ بیٹھتا ہے دوسرے اس کی کرسی کھینچ لیتا ہے اور کام کرنے نہیں دیں گے, تو معاشی بحران کیسے ختم ہوگا؟ ایک بندہ کام کرے گا تو پھر ہے نا. یہ پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں اور مہنگائی کا بم پھوڑا ہوا ہے عوام پہ حکمرانوں نے, اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ میسیج کیا دینا چاہیں گے حکمرانوں کو؟ کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں, کسی ایک بندے کو بٹھا دے نا, اس کو پتہ تو میں نے کیا کرنا ہے. 6 مہینے وہ کام کرتا ہے, 6 مہینے وہ کرتا ہے, جب اس کے سمجھ میں آتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیا کرنا ہے. پچھلی پالیسی وہ ختم ہو جاتی ہے, اگلی نہیں آ جاتی ہے. جب نہیں آتی ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی میں نے کیا کرنا ہے. پچھلے بندے کے منصوبے ناکام کر دیتے ہیں, اپنے اسٹارٹ کر لیتے ہیں, تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جب ایک بندہ بیٹھے گا, ایک بندے کو پراپر پتہ ہوگا کہ میں نے 5 سال کے لیے کام کرنا ہے, تو تبھی کام ختم ہوں گے نا. ایک بندہ 6 مہینے کے لیے آ رہا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے, تو وہ کیا کام کرے گا؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر, ٹھیک سر ٹھاک. کیا نام ہے؟ بہادر خان. اچھا سر, آپ جناب محمد سلمان CEO HR پیپر میل کی اوپننگ سرمنی میں تشریف لائے ہیں, تو آپ کیا اظہار خیالات کیا پیش کریں گے؟ دیکھیں ہماری سب سے پہلے تو سلمان صاحب کے لیے دعا ہے کہ انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. اور جو ہمارے ملکی حالات اس وقت چل رہے ہیں اور جس طرح ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, تو یہ اچھا سٹیپ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ بے روزگار ہیں. اور اس مشکل حالات کے اندر کوئی بھی بندہ کاروبار سٹارٹ کر رہا ہے تو اس نے اپنا ظاہر ہے اپنا پیسہ سارا ایک سٹیک پہ لگا کے کاروبار شروع کیا ہے. اس سے بہت سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, اور ہماری بہت سی سب لوگوں کی دعائیں ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلمان صاحب کے اس کاروبار میں دن چگنی رات دگنی ترقی فرمائے اور ان کو کامیاب کرے ان کے مقصد میں. آمین. اچھا سر, جو آج کل یہ معاشی بحران چل رہا ہے اور یہ جو پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں اور غریبوں پر یہ مہنگائی کا بم پھوڑا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ حکمرانوں کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہوں کہ حکومت ملک کو ایسے نہیں ایسے چلائیں؟ دیکھیں اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال جو ہے وہ غریب عوام کے لیے بہت مشکل ہے, پھر جو مڈل مین ہے ان کے لیے بھی, اور جو کاروباری حالات ہیں, مہنگائی ہے. آپ دیکھیں 4 بیسک چیزیں ہیں بچوں کی, ایجوکیشن, ہیلتھ اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں, اور بجلی کا بحران جو ہے وہ اس وقت قابو سے باہر ہو چکا ہے. ہماری جو ہے حکمرانوں سے
یہ گزارش ہے کہ اس کے بارے میں کم از کم ان 4 چیزوں کے جو بیسک نیڈ ہے کسی کی بھی، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، ان کو چاہیے کہ جو ہے نا ایجوکیشن، ہیلتھ، پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں کے اوپر جو ہے ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میم، کیا نام ہے آپ؟ اللہ کا شکر، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرا نام فوزیہ تبسم ہے۔ اچھا میم، آپ جناب محمد سلمان CEO HR کی پیپر میل کی اوپننگ سرمنی میں تشریف لائی ہیں، اپنے اظہار خیالات پیش کیا کریں گی؟ میں یہ کہوں گی، پہلے تو شکر الحمدللہ ان کے لیے کروں گی، اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی دے، کامیابی دے، اور ایسی کئی فیکٹریوں کی وہ اوپننگ سرمنی کرتے رہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو بزنس کے حالات ہیں، اس ٹائم میں ہم سب کو ایک یونٹی کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر کے آگے چلنا چاہیے۔ میم، ہم تو یہ موٹیویٹ کریں، آپ حکمرانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گی جو ہمارے ساتھ انہوں نے کر رکھا ہے؟ دیکھیں، حکمرانوں سے زیادہ میرا خیال ہے عوام کو خود بھی فیئر ہونا چاہیے۔ عوام بھی فیئر نہیں ہے، سب کچھ حکمرانوں پہ نہیں چھوڑا جاتا۔ حکمرانوں نے تو وہ کرنا ہے جو عوام نے چاہنا ہے، تو عوام بھی پہلے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ایماندار نہیں ہے۔ تھینک یو میم، نائس ٹو میٹ یو۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ میں آج آپ کو بتاؤں، یہاں میں پیپر میل ایونٹ پہ آج موجود تھی، اور یہاں ہم نے آپ کو جو ہے آپ سے شیئر کیا، پیپر میل ایونٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یوں ہی آپ ہمارے نیو ایونٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ بیل آئیکن کریں گے تو مزید ایونٹس آپ تک پہنچا سکیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔